ڈاٹ کنیکٹنگ کے بارے میں کہ ہاؤ ٹو کنیکٹ دا ڈاٹ، اور وہی ڈاٹ کنیکشن آپ کو ایک پیٹرن دے دیتا ہے. اور یہ اولڈسٹ ایک تھیوری تھی جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ چیزیں کیوٹک ہے، چیزوں کا کوئی سر پیر ہوتا ہی نہیں، بس چیزیں رونما ہوتی ہے. پر آج کی سائنس ہمیں یہی کہتی ہے کہ اگر آپ ڈاٹ کو اچھے طریقے سے کنیکٹ کر پائے تو یہ بن جاتا ہے ایک پیٹرن. اور آج کی جتنا ٹیک ریسرچ ہے وہ بیس ہے آن دا بیسس آف پیٹرن، کہ ہر چیز کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، اور یہی پیٹرن ہمیں بتاتا ہے کہ چیزیں کس طرح رونما ہوئی، کس طرح وہ پہلی، اور کیا اس کے کانسیکوینسز ہوتے. اسی لیے سائنس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم چیزوں کو پیٹرن کے نظریے سے دیکھیں. اور اگر اور زیادہ تھوڑی گہرائی میں جائیں گے تو the more we look into the past, the more we see into the future. جتنا ہم ماضی میں دیکھیں گے اتنا ہمیں پتہ چلے گا کہ what will happen in the future. اور ایگزیکٹلی ہم پریڈکٹ کر پائیں گے فیوچر کو، پر چونکہ ہم بھول گئے لرننگس کو، ہم بھول جاتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کو، ہم بھول جاتے چیزوں کو کنسیکوینشل آئینے میں دیکھنے سے، کتراتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہے. تو یہی چیزیں ہیں جو ہمیں کریٹیکل تھنکنگ سے دور لے جاتی ہے، اور پھر ہم ان چیزوں کو بھی فالو کرتے ہیں جن کا سینسیبل لاجیکل تھنکنگ سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، پر ہم ماننے لگتے ہیں. اور اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیالوجیکل سبورژن. یہ وہ میتھڈ ہے، یہ وہ فینومینا ہے جو 4 اسٹیپس پہ مشتمل ہے، اور یہی 4 اسٹیپس جب مکمل ہوتے ہیں تو ہم اتنا دور آ گئے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ نقصانات اٹھاتے ہیں جو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے چیزوں کو پاس کریں، کریٹیکل تھنکنگ کریں، اپنی ریسرچ کریں، کیونکہ دیر از نتھنگ نیو ٹو سرچ بٹ اے لاٹ آف تھنگ ٹو ریسرچ. پر ہم تھنگس کو ریسرچ کرتے ہی نہیں. اور یہی آئیڈیالوجیکل سبورژن ہے جو پرسیپشن آف ریئلٹی کو چینج کر دیتا ہے. پرسیپشن دیکھنے کا ایک نظریہ ہے، جو ریئلٹی کو دیکھنے کا ایک نظریہ ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. اور ٹو کنٹرول دی ہیومنز از ٹو کنٹرول دیئر پرسیپشن، کیونکہ پرسیپشن کو آپ کنٹرول کر کے ہیومن کو آپ کنٹرول کر سکتے، فزیکلی آپ کبھی بھی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو جو ٹولز ہے کنٹرول کا وہ ہے پرسیپشن. تو آئیڈیالوجیکل سبورژن ٹوٹلی اسی کے ارد گرد گھومتا ہے. اور اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے ڈی مورلائزیشن، کہ آپ چیزوں کو اتنا نیچے لے آئیں، جو مورل لیول سے اتنا نیچے لے آئیں کہ پھر آپ کے پاس اوتھینٹک پروفس بھی ہوں گے، اوتھینٹکس انفارمیشن بھی ہوں گی. پر چونکہ یہ اوور دا پیریڈ وہ لوگ محنت کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، اور یہ محنت ہوتا ہے کم از کم 15 سے 20 سال کا. 15 سے 20 سال میں پورا یہ ایک جنریشن کو ایجوکیٹ کر دیتے ہیں. اور چونکہ اسی جنریشن کے ساتھ 2 اور جنریشنز چل رہی ہوتی ہے جو ان کے فور فادرز ہوتے ہیں اور جو ان کے آنے والی نسلیں ہوتی ہیں، تو تقریباً 3 نسلوں کا برین واشنگ ہو جاتا ہے اتنے عرصے میں. اس کا منیمم عرصہ ہے 15 to 20 ایئرز. اس 15 to 20 ایئرز میں یہ آپ کے مائنڈ کی ایک ایسی برین واشنگ کر جاتے ہیں جس سے آپ چیزوں کو ان کے نظریے سے دیکھنے لگتے ہیں. پھر نہ آپ اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں، نہ اپنے فیملی کو، نہ اپنی سوسائٹی کو، اور نہ ایون اپنی کنٹریز کو. تو آپ اسی ٹریپ میں آ جاتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لوگ ٹروتھ لا کے بھی رکھ دے، فیکٹس لا کے بھی رکھ دے، اوتھینٹک پروف بھی لا دے، ڈاکومنٹیشن بھی دکھا دے، پھر بھی ان سب کے ہوتے ہوئے آپ فالو کریں گے انہی کے آئیڈیالوجی. تو اس سٹیپ کو کہتے ہیں ڈی مورلائزیشن. اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ڈی اسٹیبلائزیشن، کہ آپ کی اکانومی کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا جاتا ہے. اور جب اکانومی ڈی اسٹیبلائز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ موسٹ آف سوسائٹل انگریڈینٹس وہ بھی ڈی اسٹیبلائز ہو جاتے ہیں.
اور جب بندہ اکنامکلی سفر کر رہا ہوتا ہے، فائنینشلی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کرٹیکل تھنکنگ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ ہوتا ہے اس کا دوسرا سٹیپ. جو تھرڈ سٹیپ پہ ہے وہ ہے کرائسس. کرائسس میں ایک وائلنٹ چینج آتا ہے، چینج پاور میں، آپ کے سٹرکچر میں اور آپ کے اکانومی میں. اور جو چوتھا سٹیپ یہ اڈاپٹ کرتے ہیں وہ سٹیپ ہے نارملائزیشن کا. جب یہ وعدے کر رہے ہوتے ہر اچائی کا، وعدے کر رہے ہوتے پیراڈائز آن ارتھ کا، وعدے کر رہے ہوتے کہ ہر چیز نارمل ہو جائے گی. تو یہ ایک ان کے وعدے اس کے برعکس کے وہ کبھی پورے نہیں ہوتے، اس کے برعکس کے کبھی انہوں نے ان کو پورا کرنے کا سوچا بھی نہیں ہوتا. بس یہ ایک ڈسیپشن ہوتا ہے، ایک دھوکہ ہوتا ہے، ایک فریب ہوتا ہے. اور آپ کے مائنڈ سیٹ کو کہا جاتا ہے کہ جو پچھلے حالات تھے وہ بہت بدتر تھے، اب چیزیں نارمل ہو گئی. اور اسی نارملائزیشن کا آپ تھینکس کرتے ہیں اور یہ کرائیٹیریا پورا ہو جاتا ہے، یہ میتھڈ پورا ہو جاتا ہے، یہ پروسیس پورا ہو جاتا ہے. اور اس سے دو چیزیں آپ کی برباد ہو جاتی ہے، ایک فری مارکیٹ اور دوسرا آپ کی اکانومی. تو اس کو میں کنیکٹ کروں گا آج کل کے دور سے. ابھی آج کل کے آپ دور دیکھیں، یہ جو کووڈ کا سلسلہ چل رہا ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ وائرس، اٹس اباؤٹ اکنامکس. اس کا ٹوٹل ٹارگٹ اکنامکس ہے، اس کا وائرس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ ایک سمپل وائرس ہے، ایک فلو وائرس ہے جو اراؤنڈ 6 ڈیکیڈ سے یعنی 60 سال سے ہمارے ارد گرد تھا. اور ہم میں تقریباً 360 ٹریلین وائرسز ہے، تقریباً 60 ٹریلین تو ہم میں بیکٹیریا ہے. تو ہم تو ایک چلتی پھرتی فیکٹری ہے وائرسز کا. اصل چیز اس میں آپ کا امیون سسٹم ہے کہ آپ کے امیون سسٹم کمپرومائز تو نہیں. اور یہ آپ کے اس وائرس کا اسی طرح کا حال ہے جس طرح ایک میموری اسٹک کا نہیں ہوتا، جب تک اسے کمپیوٹر سے نہیں لگایا جاتا تب تک وہ میموری اسٹک کام نہیں کرتا. سملر از دا وائرس تبھی کام کرتا ہے جب وہ آپ کے ان ہوتا ہے. پر اگر جب وہ آپ کے ان ہوتا ہے تو اس میں جسٹ ایک میموری ہوتی ہے اور وہ میموری کنٹرول کرتی ہے بیہیویئر آف دا سیل کو. تو اگر آپ کا امیون سسٹم ٹھیک ہے تو پھر تو آپ کو وری کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں، اگر آپ کا امیون سسٹم کمپرومائز ہے اور اسے پہلے کبھی اس سے سابقہ نہیں پڑا، تو چونکہ امیون سسٹم بھی ورک کرتا ہے ایز اے میمورائزیشن یونٹ کے، اور وہ بھی ہر چیز کو میمورائز کیا ہوتا ہے بائی ڈیزائن، تو پھر آپ کے لیے تھوڑا بہت مسئلہ ہو سکتا ہے. اور وہ بھی اتنا ہوگا ایک فلو وائرس کے برابر ہے. پر چونکہ اس کو کنیکٹ کر دیا ہے سمپٹمالوجی سے کہ آپ میں سمٹمز، تو جو سمٹمز یہ دے رہے ہوتے وہ تو ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں اور بیماریوں کے سمٹمز ہوتے ہیں. پر ہم ان چیزوں کو کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. اب تک کے اعداد و شمار کو اگر دیکھا جائے تو وہ اتنے نہیں ہیں جو مطلب ایک عام ہر سال جو فلو آتا ہے، فلو جتنے لوگ سفر ہوتے ہیں، پر دیٹ از دا تھنگ کہ اس سال انہوں نے پوری اکانومی کو کلوز کر دیا. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو شادی ہال ہے، جو آپ کے ریسٹورنٹ ہے، جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از آن کلوزڈ. تو یہ آپ کا کلوز ہے. تو اٹس اباؤٹ اکنامکس، اور اس کو کنیکٹ کر دیے فیئر سے. اب جب فیئر ہوتا ہے تو آپ کی تھنکنگ ویسی بند ہو جاتی. تو انہوں نے یہ گیم شروع کیا تھا 1992 میں، اور اس کے بارے میں ایک بکس آپ کالمز اور بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں، اوتھینٹک پروفز دے سکتے ہیں. وہ یہی ہے کہ سیم پلے بک ود ڈفرنٹ وائرسز. 92 سے انہوں نے پلاننگ شروع کر دی تھی، اور 98 میں یہ باقاعدہ پلاننگ کر رہے ہوتے تھے، پلاننگ سیشن فار پینڈیمکس. اور وہیں سے انہوں نے لانچ کیا کس کو؟ 4-5 طرح کے وائرسز کو، جن میں آپ کا ایک برڈ فلو ہو گیا، آپ کا سارس ہو گیا، آپ کا کووڈ ہو گیا، آپ کا دوسرے اس طرح کے جو وائرسز تھے. بٹ اگین ان سب کے لیے ان کا ایک ہی رول ہے، سیم پلے بک ود ڈفرنٹ وائرسز. اور اسی کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے فیئر مانگرنگ کو، کہ ہر طرف فیئر کو پھیلا دیتے. مین اسٹریم میڈیا آلریڈی ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہیلتھ آفیشلز ہوتے ہیں، ایلیٹ کارپوریٹ ہیلتھ آفیشلز،
ان کا ایک ہی طرح کا بیانیہ آ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے مزید کے ساتھ. مزید 80 مر گئے, مزید 100 مر گئے, مزید کا لفظ. تو کوئی اتنا کیلکولیشن نہیں کرتا کہ اس پورے عرصے میں ٹوٹل کتنے بندے ایگزیکٹلی افیکٹڈ تھے اس سے, اور پھر اس ایگزیکٹلی افیکٹو میں اس سے مرے کتنے. کیا وہ اتنے تھے کہ اس کے لیے آپ پورے اکانومی کو شٹ ڈاؤن کر دیں؟ کیا وہ اتنے تھے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کو آپ فیئر بیس اکانومی کا حصہ بنا دیں؟ کیا وہ اتنے تھے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے وہ چلتے جھولے بجھ جائیں؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ کبھی آپ نے اس پہ کریٹیکل تھنکنگ کی؟ آپ ایک حصہ بنے رہے ایک آئیڈیالوجیکل سبورژن کا. انہوں نے آپ پہ ایک مسلط کر دیا اور آپ نے بغیر کریٹیکل تھنکنگ کے اس کو مان لیا. آپ نے وہ ماسک پہننا شروع کر دیا. اب تو لوگ ایک ماسک پہنتے نہیں, 2 پہنتے. کیا آپ نے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کبھی دیکھے؟ کبھی آپ نے فیل کیا کہ جو آکسیجن ہے وہ انہیل کے لیے ہوتا ہے, جو کاربن ہے وہ ریلیز کے لیے ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا کہ جو آپ ماسک پہن لیں وائرس کے سائز کے مطابق, اس کے لیے تو یہ ایک ایسا ہے کہ ایک بڑا جال ہو جس کے جو ہولز ہو وہ اس کے سائز سے بڑے ہوں وائرس کے. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ آپ نے جال تو لگا لیا پر مچھر پھر بھی اندر آ رہے. اور یہ جو 6 فیٹ کا جو سوشل ڈسٹینسنگ کا یہ آیا کہاں سے؟ کیا کبھی آپ نے اس کو ایکسپلور کیا؟ پر نہیں, آپ تو ایک مین سٹریم میڈیا کے ٹریپ میں مبتلا ہے. ایک آفیشلز جو ہیلتھ آفیشلز ہیں ان کے بیانیوں کو فالو کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, جن کا کوئی کرائیٹیریا نہیں, جن کے لیے کوئی معیار نہیں, جو انڈیویجول کا حصہ ہی نہیں, جو کولیکٹیوزم کے ایک ٹریپ کا حصہ ہے. کیا آپ ان پہ ریلائی کر پائیں گے؟ کیا یہ ڈیتھس اتنے تھے کہ اس کے لیے آپ پورے اکانومی کو شٹ ڈاؤن کر سکے؟ تو یہ اس سیشن کا